السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو وضو کے فرائض اور وضو کا سنت طریقہ کیسے کرنا ہے اس کے متعلق بتاؤں گا۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض یاد رکھیے۔ فرائض یعنی وضو میں اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر وضو نہیں ہوگا، اس لیے فرض کو سب سے پہلے میں بیان کرتا ہوں۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ کتنے فرض ہے؟ 4۔ نمبر 1، وضو میں چہرہ دھونا۔ کہاں سے کہاں تک؟ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، یہاں تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ چہرہ دھونا کیا ہے آپ کا؟ یہ فرض ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی یہ کوہنی بھی دھونے میں شامل ہے، تو کوہنیوں سمیت دھونا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور نمبر 4 میں دونوں پیروں کو کہاں تک دھلیں گے؟ ٹخنوں تک۔ یہ ہڈی نکلی ہوئی ہے، یہ ٹخنا ہے، اس کے اوپر تک آپ کو دھلنا ہے۔ تو یہ 4 فرض ہوئے۔ اب آئیے اس کے سنت طریقہ بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنے کی نیت، دل کے ارادہ کا بھی نام ہے، یعنی دل سے ارادہ کر لیا کہ وضو کر رہے ہیں۔ اب وضو سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ 3 مرتبہ آپ ہاتھوں کو گٹوں تک دھلیں گے۔ گٹوں یا اس کو بولتے ہیں، کیا مرتبہ دھلنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو گرگرا نہیں کریں گے، اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر آپ گرگرا کریں گے، پانی لیں گے اچھی طریقے سے اور گرگرا کریں گے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ نرم ہڈی تک ہے، زیادہ اندر تک نہیں ورنہ نقصان ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ چہرہ کو دھونا۔ کتنے مرتبہ؟ چہرہ میں۔ اب اس میں خیال یہ رکھیے گا کہ جن کی داڑھی ہے تو داڑھیوں کا بھی خلال کریں گے، اس طریقے سے داڑھیوں تک پانی بھی پہنچائیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو، پہلے داہنے رائٹ پھر لیفٹ، یعنی داہنے کو پورا کوہنیوں تک ہاتھ دھلیں گے، تو اچھے طریقے سے دھلیں گے، کہیں بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے، یہ کوہنی بھی دھونے میں شامل ہے، آگے تک یہاں تک دھلیں گے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ آپ سر کا مسح کریں گے۔ اور اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، جب ہاتھ دھلیے گا دونوں کو کوہنیوں تک تو انگلیوں کا خلال بھی کیجیے گا۔ انگلیوں کا خلال کس طریقے سے کرنا ہے؟ اس طریقے سے۔ اس کے بعد آپ کیا کیجئے گا کہ آپ جو ہے سر کا مسح کیجئے گا۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے پیچھے جا کے، یہ سب سے سنت طریقہ، اصل طریقہ یہی ہے کہ پیچھے لے جائیے گا، پھر آگے لائیے گا، پھر یہ شہادت کی انگلی سے آپ اندر یہاں کانوں کا مسح کیجیے گا اس طریقے سے، اور یہ جو ٹھیپا انگلی ہے اس کو پیچھے اس طریقے سے کیجیے گا، اور گردن کا اس طریقے سے مسح کرنا ہے۔ لیکن بہت سے حضرات اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، یعنی یہ 2 انگلی کو الگ رکھتے ہیں، شہادت اور یہ ٹھیپا کو اس طریقے سے لا کے پھر آگے، اس طریقے سے بھی آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اور پھر شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے اندر اس طریقے سے ڈال کے مسح کرنا ہے، اور ٹھیپا کو پیچھے اس طریقے سے اور اس طریقے سے۔ نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ پانی لے کے آپ سر کا مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک اعضا سوکھ بھی نہ پائے کہ دوسرا آپ کو دھل لینا ہے، یہ چیز دھیان رکھیے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز دھلے اور اس کے بعد دوسرا سوکھ گیا تو پھر وضو نہیں ہوگا، وضو صحیح سے نہیں ہوا تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ کو دونوں پیروں کو 3 مرتبہ آپ کو ٹخنوں تک دھلنا ہے، یہ ہڈی نکلی ہوئی اس سے اوپر تک دھلیں گے۔ آپ کس سے؟ بائیں ہاتھ سے، داہنے ہاتھ سے نہیں، اس طریقے سے اچھے طریقے سے دھلیں گے، اور انگلیوں کا اس طریقے سے خلال بھی کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کو انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو دوسرا پیر بھی دھلنا ہے،
ہے نا. تو انگلیوں کا بھی اس طریقے سے اچھے طریقے سے خلال کرنا ہے تاکہ پانی اندر تک بھی پہنچ جائے. تو یہ ہے وضو کرنے کا مکمل طریقہ. اور پھر اس میں ایک چیز آپ کا چھوٹ گیا، یعنی شروع میں مسواک کرنا بھی سنت ہے. مسواک بہت بڑی سنت ہے کہ جو شخص مسواک کی عادت ڈالے گا تو کل قیامت یعنی مرنے کے وقت اس کو انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا. اور نیم کے مسواک ہو تو اس میں بہت فائدے ہیں، 70 فائدے لکھے ہوئے ہیں. تو نیم کا مسواک کرنا زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. ویسے کوئی بھی مسواک آپ کر سکتے ہیں. وضو جب مکمل کر لیں گے تو پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے. سب سے پہلے دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھیں گے. پھر دعا پڑھیں گے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ لوگوں دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.